حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر، ابتدائی احوال، کیسے آپ نے قبول اسلام کیا، اور وہ جو شرف رضاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت تمہید میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ یہ ہدایت اور قدرت کے باب میں صحابہ کرام کو جو چنیدگی اور شرف ملا، یہ قبلہ نظامی صاحب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بے شک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کا انتخاب بھی بڑے سلیقے سے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح و اجساد کی طرف دیکھا، جن ارواح و اجساد کی میرے ساتھ مطابقت تھی، مناسبت تھی، اور میرے علم و معرفت کو اٹھانے کا ان کا ایک ظرف تھا، ان کو میرے دسترخوان پر آ کر بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ تاکہ یہاں سے آ کر علم کے، معرفت کے، ایمان کے اور ہدایت کو چن سکیں۔ اور اس حدیث میں کتنا گہرا رنگ ہے۔ خیر القرون کرنی، اللہ اکبر، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہادی اعظم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہاں تشریف لا رہی ہے، تو آپ کے وجود مبارک سے جتنی بھی وابستہ فیوزات ہیں ان کو چننے والے گھر والے تو تھے ہی تھے، لیکن جو آپ کے یہ تلامذہ ہیں، آپ کے یہ صحبت یافتہ ہیں، آپ کے یہ فیض یافتہ ہیں، ان کا ایک اپنا رنگ ہے۔ اچھا، ان کے اعزاز میں دیکھیں قرآن مجید کتنی بڑی گواہی ناطق ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کی یہ دیکھیں خوبیاں، یہ کمالات ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ تھی کہ اس وقت عرب کا ماحول جتنا اندھیرے میں تھا، جتنا ظلم تھا، اور جتنا گہرا ظلمت تھی، اس ماحول میں سلیم الفطرت بن کے رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ شخصیت کو اتنا بڑا کریڈٹ ملتا ہے، اور اس سے شخصیت کا ایک امتیاز نکھرتا ہے کہ یار وہ اذہان بھی جو اتنے واضح بت پرستی کے اثرات کے تحت کھڑے ہیں، اور وہ سارا ماحول جہاں خانہ کعبہ کی حرمت بھی پامال ہو گئی ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جن کا باطن نجاست سے، الائش سے اور غیر سنجیدہ ہونے کی جگہ سے بالکل پاک صاف ہے۔ ویسے بہت حیرت ہوتی ہے جامی صاحب جب یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے بھی آپ نے شراب اپنے اوپر حرام کر رکھی ہوئی تھی، آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، جھوٹ نہیں بولا کبھی، بدی کے وہ تمام نفسانی ذرائع سے بھی اب بالکل محفوظ تھے، سبحان اللہ، سبحان پاک دامن تھے۔ بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخر میں ان کے چہرے مبارک پر بوسہ دیتے تبصرہ کیا کہ آپ تو لگتا یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز نے چھوا تک نہیں ہے، ایسے پاک فطرت لوگ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا یہ گہرا رنگ تھا۔ پھر آپ کا میں ذرا برکت کی خاطر ذرا نسب بھی پڑھ دوں۔ ضرور۔ حضرت عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمعہ بن عمر بن حسیس بن کعب بن لوئی بن غالب قریشی جوہمی۔ اللہ اللہ، یہ تو آپ کے والد کا رنگ ہے خاندان کا۔ اور آپ کی والدہ کی طرف سے ثقیلہ بنت انبس بن احبان بن حذافہ بن جمعہ، یہ آپ کی والدہ مائدہ تھی۔ دیکھیں یہ قریش خاندان کی فضیلت تو
باقاعدہ احادیث مبارکہ میں آئی ہے جی ہاں بے شک، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا وہ شرف بیان کیا تو وہاں قریش کی کنانہ سے فضیلت بیان کی اور قریش سے پھر ہاشمیوں کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. اور پھر آپ کے بارے میں یہ جو آگے باتیں لامالا تفصیلی ہوں گی. 13ویں صحابی تھے جو آپ ایمان قبول سابقون الاولون میں، السابقون الاولون، اللہ اکبر، یہ بھی آپ کا بڑا کیا سعادت ہے، کیا سعادت ہے.